السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، پاک افغان سرحد پہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے 6 پاکستانی ادھر جام بحق ہو گئے، اور معاملہ کوئی ابھی کچھ حل کی طرف آ نہیں رہا۔ صورتحال دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا ہمارا مغربی سرحد بھی اتنی غیر محفوظ ہو گئی ہے، یا آگے کوئی آنے والے وقت میں کوئی ادھر کوئی جنگ کا خدشہ تو نہیں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے اعزاز سید سے۔ اعزاز سید صاحب، آج آپ نے کوئی کافی اس مارے مغز ماری کی، اور کم لوگ ہیں کہ جو اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کوئی صورتحال اپنے ارد گرد دیکھ کے، اتنے حساس لوگ۔ تو آپ کوئی بتائیں گے کہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی اس معاملے میں؟ اچھا عمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ عمر، بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو بھی لوگ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں یا پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تو افغانستان لامحالہ ان کی گفتگو میں آتا ہے۔ اور پھر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہونے والے واقعات ہیں، اس کے اثرات براہ راست پاکستان کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اس خطے کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 11 دسمبر کو افغانستان کی سائڈ سے جو طالبان گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک اندھا دھند فائرنگ کی، 6 پاکستانی اس پہ جاں بحق ہوئے، اور یہ وہی سرحد ہے جو ابھی چند دن پہلے کھلی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر واقعہ ہوا، پاکستان کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو مار دیا گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاکستان کے قائم مقام سفیر ہیں افغانستان میں، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو یہ ایک سیکونس آف ایونٹ ہے، اور خالی یہ سیکونس آف ایونٹ نہیں ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت لاؤڈ بات کر رہا ہوں، لیکن حقائق یہی ہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ وار میں جا چکے ہیں۔ یہ وار آن ٹیرر کر لیجئے، باضابطہ 2 ریاستوں کے درمیان جنگ نہیں، لیکن ایک وار آن ٹیرر پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ جو وار آن ٹیرر جہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہے، یہ افغانستان سائیڈ ہے، اور ان کی اگر آپ کہانی سنیں گے تو وہ بھی، ان کی بھی اپنی جسٹیفیکیشنز ہوں گی۔ لیکن ہمارا ویو کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک پرامن طریقے سے رہیں۔ ڈیورنڈ لائن ہے ہماری، سب سے لمبی جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ وہ ہے۔ اشرف غنی صاحب کے دور میں ہم نے ڈیورنڈ لائن کے اوپر ایک باڑ لگا دی تھی چیمہ صاحب، اب وہ باڑ جگہ جگہ سے توڑ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کابل شہر میں گیا ہوا ہوں، وہاں پر ایک چوک ہے بہت بڑا، اس چوک کے اوپر ایک بہت بڑا گلوب لگا ہوا ہے۔ انہوں نے جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے، طالبان کی وہاں پر گورنمنٹ ہے، وہاں پر ایک نقشہ لگایا ہے، نیا نقشہ افغانستان کا، جس میں پاکستان کو اور سکویز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کے اندر علاقہ کم کر دیا گیا، علاقہ پاکستان کا کم کر دیا نہیں گیا۔ پاکستان کا علاقہ افغانستان میں شامل کر جی دیا۔ ہاں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نا باتیں جن سے پاکستان، آپ یہ کہہ لیں کہ ویسے ہرٹ ضرور ہوتا ہے کہ جب 1947 میں پاکستان آیا تھا، ہسٹری بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک نے ہماری مخالفت کی تھی، وہ افغانستان تھا، کہ پاکستان کو ریکگنائز نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پرانی باتیں چھوڑ دیجئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، اور ہم نے بڑے یہاں پر شادیانے بجائے تھے کہ طالبان کی گورنمنٹ آئے گی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے چیمہ صاحب یہ کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، اور ٹارگٹ کلنگ کر بھی کس کو رہی ہے؟ وہ کر رہی ہے خیبر پختونخوا، جو کہ بالکل فٹ سٹیپ پر موجود ہے، اس کی پولیس کو۔ ابھی 11 مہینے ہوئے ہیں چیمہ صاحب، 12واں مہینہ بھی جا رہا ہے 2022 کا، تو 115 خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، 115، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیٹا میرے پاس کیسے آیا ہے؟ ایک ہیں علی بابا کاکا خیل، ہاں پولیس آفیسر، جی محمد علی کاکا خیل غالباً، سوری میں نام ان کا آگے پیچھے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ہیں، ابھی بھی میرے خیال ہے کوئی نام میں کوئی پرابلم آ رہا ہے۔ اچھا چلیں، جو کاکا خیل صاحب ہیں، وہ ان کی وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں آپریشنز کے خیبر پختونخوا کے، بڑے ذمہ دار افسر ہیں، آپریشنز کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ان کا ہے۔ انہوں نے ایک تقریب تھی
ایپری انسٹیٹیوٹ ہے ایک، اس نے اور کوریا کی ایمبیسی نے ایک سیمینار کروایا تھا، اس میں یہ شیئر کیا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی بعد میں بھی. ایک تو یہ وہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ساتھ ہمارا اکنامک انٹرسٹ بھی نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان سے بہت سارے جو ڈالرز ہیں، فورن کرنسی ہے، وہ یہاں سے سمگل ہو رہی ہے افغانستان میں. ٹھیک ہے، پاکستان سے آٹا بھی سمگل ہو رہا ہے، چینی بھی وہاں پر سمگل ہو رہی ہے. لیکن وہاں پر سمگل کے ایک بڑا پکچر دیکھ لیں، وہاں پر سمگل کیوں ہو رہی ہے؟ وہ وہاں پر اس لیے سمگل ہو رہی ہے کہ وہاں پر اندر سٹیبلٹی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے. جو طالبان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ، پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اچھی گورنمنٹ چلائے، لیکن طالبان سے گورنمنٹ چل نہیں رہی. وہاں کا جو سوشل سیکیورٹی کا ڈیٹا وہ بڑا خطرناک ہے کہ 90% لوگوں کو وہاں پر خوراک کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. خواتین آلموسٹ 100% ان کو تعلیم نہیں مل رہی، رائٹس نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر اندر بھی طالبان جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہیں. جو قندھار گروپ ہے طالبان کا، وہ زیادہ وہ زیادہ سخت ہے، اور اسی طرح حقانیز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی ایک باہمی سوچ ہے. لیکن بہرحال وہ طالبان ہیں اور ہم ان سے ڈیل کر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہے. اور اب یہاں پر ایک دفعہ پھر کنفیوژن ہو رہی ہے. کنفیوژن کیا ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ سابق دور میں جب باجوہ صاحب تھے تو فیض حمید صاحب نے مذاکرات سلسلہ شروع کیا تھا. DGI تھے تو وہاں پر گئے بھی تھے افغانستان میں، کابل میں، اور پھر بعد میں کور کمانڈر تھے تب بھی وہ اس معاملات کو دیکھتے رہے. اب اس کے ساتھ نا نیکٹا جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، اس نے ایک رپورٹ دی ہے، اور نیکٹا نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے کہ مذاکرات کو وجہ بنا کر کہ پاکستان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اور امریکی انخلاء کو وجہ بنا کر، ظاہر امریکی چلے گئے، اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوئی، تو جو طالبان اور ٹی ٹی پی ہیں انہوں نے اپنی یہاں پر جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیکٹا کہہ رہی ہے، نیشنل کاؤنٹر بھی کہیں تو آپ کی بات کو بھی ہم سنجیدہ لیتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ایک ادارہ کہہ رہا ہے. اب پاکستان ایک بڑی مشکل کی صورتحال سے دوچار ہے. مشکل صورتحال اس لیے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آلریڈی خراب ہے. تو چیمہ صاحب یہ بڑے یہ جو مسائل ہیں یہ بڑے سنگین نوعیت بھی اختیار کر سکتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے چیمہ صاحب کہ ہماری ایک افغان پالیسی کا ریویو ہو، اور ایک نیشنل لیول پہ افغان پالیسی بنے. ایک سابق سیکٹری دفاعی پیداوار ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد لطیف صاحب، ٹھیک ہے، ان سے میری گفتگو ہوئی. ان سے وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم 40 سال پہلے جو ہماری افغان پالیسی تھی آج بھی وہی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بلڈی سویلین نہیں بات کر رہا، یہ ایک نہیں، لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں زاہد لطیف کی، وہ کوئی اتنے فوجی مائنڈ بھی نہیں ہے. جی فوجی مائنڈ انڈیپینڈنٹ ہے، کافی انڈیپینڈنٹ ہے، کافی PhD کی ہوئی ہے انہوں نے، اور بڑے پڑھے لکھے آدمی. تو یہ وہ صاحب بات کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر تقسیم کا شکار ہیں. نیشنل لیول پہ ہم ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ پالیسی جو ہے افغان پالیسی ہے وہ موجود نہیں ہے، اور افغان پالیسی ہونی چاہیے ہماری. اور اس پالیسی میں تمام جو سٹیک ہولڈر، سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کون ہیں؟ پاکستان کے عوام. اور پاکستان کے عوام کو کون ریپرزینٹ کرتی ہے؟ پارلیمنٹ میں کون ہے؟ سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعتیں مل کر افغان پالیسی بنائیں، اس میں فوج کا، انٹیلیجنس کا، باقی اداروں کا، فائننس کا، کاروباری طبقے کا، سب کا انپٹ لیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. افغانستان کا کانفلکٹ پرماننٹ رہے گا فورسیبل فیوچر میں. لیکن ہم نے اپنا گھر کس طرح سیٹل کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کی حمایت کرتے ہیں، پھر داعش کی بھی حمایت کرتے ہیں. بعض لوگ داعش کو بھی درست سمجھتے ہیں. تو ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی نقصان چیمہ صاحب ہماری معیشت کا ہوگا، بھوک یہاں پر بڑھے گی. تو ہم عملی طور پہ ایک لمیٹڈ وار میں جا چکے ہیں. یہ وار آن ٹیرر کر لیجئے. اور بدقسمتی یہ ہے
کہ ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے ادھر اس طرف کام شروع ہوتا تھا، انڈیا اور پاکستان کا ہوتا تھا، اب وہ سیٹل ہو گئی ہوئی ہیں کافی ساری چیزیں، کافی خدا کرے وہ سیٹل رہے. جنرل باجوہ نے جو پاکستان اور انڈیا کی جو ملٹریز ہیں ان کے درمیان جو پیکٹ کیا ہے لائن آف کنٹرول کا، وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے. اور اس سے پہلے جو ناصر جنجوعہ صاحب تھے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے اجیت دوول جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ مل کے چیزوں کو انیشیٹ کیا تھا، جس کو جنرل باجوہ آگے لے کے گئے تھے. تو وہ وہاں پر کافی حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب یہ لیس از سیڈ مور، لیسر سیڈ دا بیٹر. جی لیسر سیڈ. تو ناظرین آپ نے باتیں سنی، باتیں بڑی پریشان کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آگ ہی عذاب ہے. جتنا آپ کو پاکستان کے مسائل کا اندازہ ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے کرائسس ختم اسی طرح ہوتے ہیں کہ ایک نیا کرائسس جنم لے لیتا ہے. پہلے والا ختم نہیں ہوتا، وہ ایک بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، ہماری اس پر ڈسکشن رک جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. اور بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے اور یہ خود ہی کرائسس کریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب چاہیں ختم کر لیتے ہیں. اور ہم باتیں جب نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا. معاملہ ختم نہیں ہوتا، اور ہماری اسٹیٹ جو ہے اس کو بھی اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بڑی بدقسمتی ہے. اور ہمارے ملک کے جو کرائسس ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی ایک لیڈر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈیل کر سکے. یہ سب کو مل کر کرنے ہوں گے. کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن پر ہمارا ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ ان پر کوئی سیاست نہیں ہوگی، جس میں افغان ایشو بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کی حفاظت کرتا ہے جو اپنی حفاظت خود کرتے ہیں. تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کے معاملات حل ہوں، اور ہم بھی اس قابل ہو جائیں اور ہمیں اتنا شعور آ جائے کہ ہم ترجیحات کا تعین کر سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. خدا حافظ.